ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأکمہ والأبرص وأحیی الموتى بإذن اللہ وأنبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. کہ بنی اسرائیل کی طرف ایک نبی آئے اللہ کی نشانی لے کر، اور وہ مٹی سے پرندے بناتے تھے اور پھر ان میں پھونک مارتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ اڑنا شروع ہو جاتے تھے. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ مادر ذات جو اندھا ہے اس کو اللہ کے حکم سے بینا کر دیتے تھے، اور جو سفید داغ یعنی برس کی بیماری میں مبتلا ہو تو اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا اور اس کی بیماری ختم ہو جاتی. اور وہی نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور جو کچھ لوگ کھاتے تھے اور جو کچھ چھپاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کچھ بتا دیا کرتے تھے. جو کچھ لوگ کھاتے تھے اور جو کچھ اپنے گھروں میں چھپاتے تھے، قرآن مجید میں آیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ سب کچھ بتا دیا کرتے تھے. ناظرین محترم، سورہ آل عمران اس کے آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات ذکر کیے ہیں. مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے 4 معجزات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں ذکر کی ہے. آیت میں نے پوری آپ کے سامنے پڑھی. ان 4 معجزات میں سے پہلا معجزہ یہ تھا کہ وہ مٹی کے پرندے بناتے تھے اور ان پہ پھونک مارتے تھے، وہ پرندے اڑنا شروع ہو جاتے تھے. اور دوسرا معجزہ اچھا یہ جو مٹی کے پرندے بنا کے اس پہ پھونک مارتے تھے وہ اڑ جاتا تھا. اس کے بعد جو معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ مادر ذات جو اندھا ہے، جو پیدائشی اندھا ہے، اس کی آنکھوں والی جگہ ہاتھ مارتے، اللہ کے حکم سے روشنی بحال ہو جاتی، روشنی واپس آ جاتی، بینائی واپس آ جاتی، اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی. یہ آپ کا دوسرا معجزہ تھا. اور ناظرین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ کوڑ کے مرض میں کوئی شخص مبتلا ہو، برس کی بیماری ہو، سفید داغ، اس کے جسم پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اور اس کے بعد جس معجزے کا ذکر آیا وہ یہ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. اور یہ جو معجزات ہیں 4 یہ قرآن مجید میں بیان ہیں، ان میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں کیا جا سکتا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں بیان ہے. پہلا معجزہ آپ کو یہ بتایا کہ وہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، وہ اڑنے لگتا تھا. لیکن جب تک بنی اسرائیل والے اس کو دیکھتے رہتے، جب تک وہ پرندہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رہتا، وہ اڑتا رہتا، جب لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا، غائب ہو جاتا یا غائب ہو جاتے وہ پرندے تو گر کر مر جاتے تھے. اب ایسا کیوں ہوتا؟ پرندوں کو تو ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں، کیا ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جانے کے بعد پرندے مر جاتے ہیں؟ ایسا تو نہیں. کیا پرندے ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، ہم دیکھتے رہے پھر اچانک غائب ہو جائیں؟
تو کیا وہ پرندے مر گئے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن پرندوں کو بنایا تھا اور پھونک مار کے وہ زندہ ہوئے تھے، لوگ جب تک دیکھتے رہتے تھے وہ زندہ رہتے، لوگوں کی نگاہوں سے دور ہوتے، نظر نہ آتے تو مر جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امتیاز کیا جا رہا تھا، یہ فرق کیا جا رہا تھا کہ خدا جسے پیدا کرتا ہے اس میں اور مخلوق جسے بنائے اس میں فرق ہے. خدا کے بنائے ہوئے پرندے نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں تو تب بھی نہیں مرتے. تو یہ فرق رکھا گیا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کس پرندے کو بنا کر پھونک ماری وہ اڑنے لگا؟ وہ تھا چمگادڑ. ناظرین محترم، چونکہ اس کے بارے میں کتب میں آتا ہے کچھ یہ انسان سے مشابہت اس اعتبار سے رکھتا ہے، اس کے دانتوں کے بارے میں آیا کہ وہ بھی انسانی دانتوں سے مشابہت رکھتے ہیں. یہ پرندوں میں سب سے زیادہ عجیب شکل کا پرندہ ہے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس پرندے کو بنایا، اور بنایا بھی مٹی سے، پھونک ماری اڑنے لگا. اور یہ پرندہ ہے، اس کے بارے میں کتب میں آتا ہے پرندہ، لیکن بچوں کو جو جنم دیتا ہے وہ جانوروں کی طرح جنم دیتا ہے یہ پرندہ. ناظرین محترم، پھر اس طرح ہوتا کہ کئی ایسے لوگ تھے جو پیدائشی اندھے ہوتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لائے جاتے. عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے، آنکھ پھیرتے، ان کی روشنی آ جاتی، آنکھیں ان کی روشن ہو جاتی. پھر کوڑی والے، برس کی بیماری والی لائی جاتی، ہاتھ پھیرتے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے. یہ آپ کا معجزہ تھا. ناظرین محترم، اس کے بعد جو آپ کا معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرنا، اور یہ قرآن مجید میں آیا. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، آپ پڑھنا، سورہ آل عمران آیت نمبر 39، اس کا ترجمہ آپ پڑھ لیں. اس میں ان 4 معجزات کا ذکر ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات. ان میں سے تیسرا معجزہ وہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا. یہ کہاں آیا؟ قرآن مجید میں آیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 39 پارہ نمبر 3. آپ نے 4 آدمیوں کو زندہ کیا. کتنے آدمیوں کو؟ 4. ایک آپ کا دوست تھا، آزر اس کا نام تھا. اس کا انتقال ہو گیا اور آپ 3 دن کی مسافت پر تھے. لوگوں نے اس کو دفن کیا. 3 دن کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی. آپ گئے اس کی قبر پر، اس کو پکارا. جیسے ہی پکارا تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا. آزر وہ آپ کا دوست. بعد میں بڑا عرصہ اس نے مزید زندگی پائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد بھی دی. پھر اس کی فوت ہو گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام اس کی قبر پہ تشریف لے گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گیا، اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اسے صاحب اولاد بھی بنایا. مدتوں وہ کئی سال زندہ رہا، پھر اس کا انتقال ہوا. تو پہلا مردہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا اس کا نام آزر تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا، یہ ہمیں قرآن نے بتایا. سورہ آل عمران آیت نمبر 39 پارہ نمبر 3، یہ قرآن نے بتایا. دوسرا مردہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا وہ ایک بڑھیا کا بیٹا. آپ کہیں تشریف لے جا چکے تھے، موجود نہیں تھے. بڑھیا کے بیٹے کا وصال ہوا، آپ کو پتہ چلا. ناظرین محترم، آپ کا گزر اس کی قبر کے پاس سے ہوا تو آپ نے اسے پکارا، وہ بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا، اور بڑا عرصہ بعد میں زندہ رہا. اور تیسرے نمبر پہ آپ نے جس کو زندہ کیا وہ ایک لڑکی تھی، عاشر کی لڑکی تھی. عاشر کہتے ہیں نا عشر وصول کرنے والا.
اس کی لڑکی تھی، اس کا اچانک انتقال ہوا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، تو اللہ کے حکم سے وہ لڑکی بھی زندہ ہو گئی. اور اب وہ جو لوگ تھے، لوگوں نے چیمہ کو یہ کرنا شروع کر دیا. چونکہ اس طرح بھی ہوتا کہ کبھی کبھار دن دہاڑے سورج کا بھی انکار کر دیا جاتا. انہوں نے کہا جی کہ ان تینوں پر سکتہ طاری ہوا تھا، تو یہ بے ہوش ہوئی تھی، یہ موت واقعی نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ویسے ہی معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ یہ تو موت ان پر واقعی نہیں ہوئی، ان کو جو ہے زندہ کرنا کون سی بڑی بات ہے. یہ اس وقت کی یہودیوں نے اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو دشمن تھے انہوں نے کہا. تو ناظرین محترم، آپ نے چوتھے شخص جس کو زندہ کیا اس کا نام تھا سام بن نوح. اور سام بن نوح کو فوت ہوئے 4000 سال کا زمانہ گزر چکا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں. جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اس دور میں سام بن نوح کو فوت ہوئے 4000 سال گزر گئے تھے. لوگوں نے جب 3 مردے آپ نے زندہ کیے، لوگوں نے اس کو حقیقت نہیں سمجھا، کہا ان پر تو سکتہ طاری ہوا. حالانکہ سکتہ طاری نہیں ہوا تو وہ واقعتاً مر چکے تھے. اب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم لوگوں کو یقین نہیں، سب سے پرانی قبر پر مجھے لے جاؤ، کسی ایسے شخص کی قبر پر لے جاؤ جسے تم خیال کرتے ہو کہ اس کو صدیاں ہزاروں سال گزر گئی. تو سام بن نوح کو 4000 سال گزر چکے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک کی بات ہے. لوگ آپ کو سام بن نوح کی قبر پر لے گئے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے سام بن نوح کو پکارا. سام بن نوح اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا. کتنا عرصہ پہلے فوت ہوا تھا؟ 4000 سال. آن دا ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں، 4000 سال پہلے وہ فوت ہوا. اسے پکارا، وہ زندہ ہو گیا اور اپنی قبر سے باہر آ گیا اور کہنے لگا جیسے زندہ وہ. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کیا قیامت آ گئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ بھی قیامت ہے. تو سام بن نوح یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لیا. سو حضرت عیسیٰ کے صحابی بن گئے. 4000 سال پہلے فوت ہوئے. نوح علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 سال کا فاصلہ ہے. 4000 سال پہلے مر چکے، 4000 سال پہلے انتقال کر گئے، وصال فرما گئے. 3 مردوں کو حضرت عیسیٰ نے پہلے زندہ کیا. لوگوں نے یقین نہ کیا، چیمہ گوئیاں کرنے لگے، تانا زنی سے کام لینے لگے، کہنے لگے ان پر کوما طاری ہوا ہے، ان پر سکتہ طاری ہوا ہے. تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سب سے پرانی قبر پر لے جاؤ. وہ سام بن نوح کی قبر پر لے گئے. سام بن نوح کو اللہ تعالیٰ نے دعائے عیسیٰ سے زندہ فرما دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے والا وہ ہے خالق حقیقی. وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی عیوب پہ پردہ ڈالتا ہے، وہی گناہوں کو معاف فرماتا ہے. لیکن اللہ کے پیغمبروں کو اس نے معجزات بھی عطا فرمائے. جو اس کے پیغمبر ہیں اسے اس نے معجزات عطا فرمائی. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جو 4 معجزات دیے گئے، ان کے پس منظر میں بھی بہت سی وجوہات ہیں. ناظرین محترم، اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید حوالہ دے رہا ہوں اور پھر سے کہہ رہا ہوں اگر کسی کو موقع ملے تو ضرور پڑھ لیں سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 اور اس کی آیت نمبر 39. آیت نمبر اس کا ترجمہ پڑھیں. یہ 4 معجزے اس آیت میں بیان ہوئے. آخری معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو چوتھا معجزہ وہ یہ اس آیت کے آخر میں آیا کہ لوگ جو کچھ کھاتے تھے اور جو کچھ گھروں میں چھپاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مکتب میں جو بچے آتے تھے عیسیٰ علیہ السلام انہیں بتا دیا کرتے تھے. اب وہ لوگ بھی حضرت عیسیٰ کو نہیں بتاتے تھے. یہ غیبی امور میں سے تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. لوگوں نے بھی نہیں بتایا، کسی اور شخص نے بھی نہیں بتایا، بچوں نے بھی نہیں بتایا کہ لوگ گھروں میں کھاتے کیا ہیں
اور چھپاتے کیا ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مکتب میں جو بچے آتے تھے، آپ ان بچوں کو بتا دیا کہ تمہارے والدین نے، اہل خانہ نے آج یہ کھایا ہے اور گھر میں یہ چھپایا ہے. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن میں آئی ہے. آیت نمبر 39 سورہ آل عمران، آیت کا آخری حصہ اس بات پر مشتمل ہے. ناظرین محترم، جب لوگوں کو اس بچے گھر کے بتایا کہ آپ نے فلاں چیز فلاں جگہ رکھی ہے، فلاں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ والدین جو ہے بچوں سے دور رکھتے ہیں کہ بچے اس میں خرابی واقع نہ کر دیں. اب جو جو چیزیں والدین نے اپنے رازوں کے مطابق خفیہ رکھی تھی، بچے وہ بھی جا کے بتا دیتے وہ چیز فلاں جگہ پڑی ہے، ہم ادھر مکتب میں گئے، آپ نے فلاں چیز کھائی. والدین نے یہ کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے وہ جادوگر ہیں. اپنے بچوں کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مکتب میں جانے سے روک دیا. عیسیٰ علیہ السلام ان بچوں کے پاس کے ایک جگہ بچوں کو اکٹھا کر کے ان لوگوں نے جمع کر دیا، کہا مکتب میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں جانا، چونکہ وہ لوگ اپنے دماغوں کے مطابق یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کے پاس جادو ہے. ناظرین محترم، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب یہ کہا بچے کہاں ہیں، یہ واقعہ تفسیر میں آیا اس آیت کی دیکھ. کہا یہاں کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہاں خنزیر ہیں. تھے وہاں اس جگہ اس مقام پر بچے اکٹھے کیے گئے تھے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلیں اگر تم لوگ یہ کہتے ہو جو تم کہہ رہے ہو وہی ہو. خدا کی شان دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوتے ہیں اس مقام کا، اس مکان کا. جب دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو وہ بچے نہیں رہتے، خنزیر بن جاتے. اس لیے ان لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، ان لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ فریب کاری کی تھی، ان لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ چال چلی تھی. اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکل گیا کہ تم ایسا کہتے ہو سو وہ ویسے ہی ہوں گے جیسا تم کہتے ہو. وہ بچے نہ رہے، خنزیر بن گئے. سو وہ لوگ آپ کے دشمن بن گئے. آپ کی والدہ، اچھا روایات میں آتا ہے، ایک روایت میں آیا کہ اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی، دوسری حدیث بات میں نے پڑھا کہ 120 سال آپ کی عمر تھی. آپ کی والدہ نے جب دیکھا کہ لوگ آپ کے دشمن بن چکے ہیں، والدہ لے کے آپ کو مصر کی طرف نکل پڑی. آپ کی والدہ آپ کو لے کر سرزمین مصر کی طرف لے کر نکل پڑی. ناظرین محترم، سو اس کے بعد ایسا ہوا، ایک دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے، ان لوگوں سے کہا، بنی اسرائیل والوں سے کہا تم میں سے کون ہے جو اللہ کے دین کے معاملے میں میرا مددگار بن جائے، میرا معاون بن جائے، مجھ پر ایمان لے آئے. چند لوگوں کے سوا کسی نے حامی نہ بنا. ناظرین محترم، قرآن مجید میں بہت سی آیات میں آیا، کئی مقامات پر ایسے ہوا. اسلام کے ابتدائی دور میں کفار تعداد میں بہت زیادہ تھے، مسلمان کم تھے. وہ ہزاروں میں، یہ سینکڑوں میں، یا بیسوں کو سینکڑوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی ایمانی جذبے، ایمانی قوت کی وجہ سے ان پر غلبہ عطا کیا. کفار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح یابی دی. یہ قرآن مجید میں یہ بہت سے تھوڑے لوگ جو حق پر ہوں، جو صبر کرنے والے ہوں، وہ زیادہ لوگوں پر غالب آ جاتے. تو چند لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر، چند حواری ایمان لائے. ناظرین محترم، یہودی آپ کے اس قدر دشمن ہو گئے، انہوں نے منصوبہ کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے. آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کہاں؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہے. انہوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا. جس نبی کی شان ابھی آپ کو سنا رہا ہوں، یہ نبی قیامت کے دن آئیں، قیامت سے پہلے آئیں گے، اور جب دنیا سے جائیں گے تو محمد رسول اللہ پڑھ کے جائیں گے، حضور کی امتی بن کے جائیں گے. ایک امتی کا یہ عالم ہے جو ایک ابھی امتی بنے نہیں، قرب قیامت سے پہلے بنیں گے. ان کے معجزات کا یہ عالم ہے کہ وہ
کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، 4000 سال پہلے کے مردے کو بھی زندہ کرتے ہیں، نابینا پیدائشی نابینا مادر زاد اندھے کو روشن آنکھیں عطا فرما دیتے ہیں، مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مارتے ہیں، وہ اڑنے لگتے ہیں، اور کوڑ کی بیماری والی برس کے بیماری میں مبتلا لوگوں کے جسموں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک نبی کا جس نے امتی بننا ہے اس کی یہ شانیں ہیں، تو جس نبی کا امتی بننا ہے اس نبی کی خود کتنی شانیں، اس نبی کا کیا مقام، اس نبی کا کتنا اونچا مقام۔ ناظرین محترم، یہ تاریخی واقعات ہیں، اس حوالے سے آپ کو معلومات دے رہا ہوں۔ یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، چونکہ دشمن ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ان کی دین کو منسوخ کر دیا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے۔ ان لوگوں نے پلانت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ تتیانوس نامی شخص کو حضرت عیسیٰ کے گھر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، ایک بدلی بھی ساتھ بھیج دی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جبرائیل امین کی معیت میں، وہ جو بدلی اللہ رب العزت نے بھیجی، اس کے ساتھ آسمانوں کی بلندیوں پر چڑھنے لگے۔ آپ کی والدہ حضرت مریم آپ کے ساتھ لپٹ پڑی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم لپٹ گئی آپ کے ساتھ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اماں جان، قیامت کے دن میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اس بات کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا، حتیٰ کہ جتنے نبی آئے اور تو اور میرے اور آپ کے پیارے نبی، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ظاہری طور پہ موت کا ذائقہ چکھا، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقعی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ جو شخص جو آپ کا قاتل بننا چاہ رہا تھا، جو قتل کے ارادے سے آیا تھا، جس کا نام تتیانوس تھا، اس کی شکل اچانک عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوئی منہ۔ لوگوں نے، یہودیوں نے اسے حضرت عیسیٰ سمجھ کے قتل کر دیا۔ بعد میں یہودیوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، اس کا منہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسا بن گیا، لیکن باقی جسم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں تھا، وہ نبی کا پاکیزہ جسم، اور کہاں وہ تتیانوس۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ لوگوں نے شہید کر دیا تو پھر تتیانوس کہاں گئے، اگر تتیانوس مارا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے۔ آپس میں وہ جھگڑنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے جبرائیل امین کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اب بھی زندہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ ناظرین محترم، آپ کی والدہ چونکہ آپ کے ساتھ آسمانوں پر نہیں جا سکی، قانونی قدرت تھا، وہ جب جانا چاہ رہی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا امی جان، میری اور آپ کی ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ وہ رک گئی۔ 6 برس 6 سال عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائی جانے کے 6 سال تک حضرت مریم زندہ رہی، پھر بعد ازاں ان کا وصال ہوا۔ حدیث صحیح میں آتا کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور آیا ایک حدیث میں آیا کہ 7 سال تک آپ کی سلطنت پہ قائم ہوگی، زمین کو عدل سے بھر دیں گے، اور قیامت سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، باب نبوت بند ہو چکا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتا، بلکہ وہ محمد رسول اللہ کی امتی بن کر آئیں گے، حضور کی امتی بن کر آئیں گے، اللہ اولاد سے بھی نوازے گا۔ اور پتہ ہے کہاں دفن ہوں گے؟ گنبد خضرا میں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ سے پیدا کیا۔ ناظرین محترم، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ سے پیدا کیا۔ جب لوگوں نے آپ کی والدہ پر انگلیاں اٹھائیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس عمر میں کلام کیا جس عمر میں بچے کلام نہیں کرتے۔ پنگوڑے میں شیر خان بچے تھے،
ابھی 3-4 ماہ کی عمر ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، سورہ مریم میں وہ لفظ آئے، کیا کلام کیا؟ وہ کلام بھی آپ کو سناتا چلوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ، میں ہوں اللہ کا نبی، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور مبارک نبی بھی بنا کر بھیجا۔ 4 مہینے کا بچہ ہے، کلام دیکھیے، ارے 4 مہینے کا بچہ کہاں کلام کرتا ہے؟ یہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ادھر حضرت مریم پر جو انگلیاں اٹھائی کی تھی، ان کی برات کا اور ان کی عفت کا، ان کی پاکیزگی کا اعلان اللہ تعالیٰ اس عمر میں کروا رہا تھا۔ 4 مہینے کی عمر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اور انہیں بغیر باپ کے کیوں پیدا کیا گیا؟ اس لیے کتب تفسیر میں آتا ہے کہ کبھی باپ یہ فخر نہ کریں، کبھی باپوں کو اس بات پہ فخر نہ ہو کہ ہم نہ ہوتے تو نسل انسانی آگے نہ جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو پیدا کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے سیدنا عیسیٰ کو ان کے کوئی باپ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے انہیں پیدا کر دی، اور فرمایا کبھی عورتیں بھی اس بات پہ فخر نہ کریں ہم نہ ہوئی تو نسل انسانی آگے نہیں بڑھے گی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی ماں کون ہے؟ آدم علیہ السلام کی ماں کون ہے؟ کوئی ہے ان کی ماں؟ جواب دیں، آدم علیہ السلام کی ماں کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے، بغیر باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام۔ اور آخری بات، آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ پہلے انسان تھے جن کو آج تقریباً 8,500 سال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ کتنی تھی؟ میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ 1000 سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر دی تھی، لیکن زندہ کتنا عرصہ رہے؟ ایک حدیث پاک میں آیا 940 سال زندہ رہے، دوسری حدیث پاک میں میرے نبی نے فرمایا 960 سال زندہ رہے۔ اللہ نے عمر کتنی دی تھی؟ سب کی آواز آئے تو 40 سال، یا دوسری حدیث کو لے لیں 60 سال کہاں گے؟ 40 سال ایک حدیث کو لے لیں، اور مشکات ہی کی دوسری حدیث کو لے لیں، 60 سال کہاں گے؟ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے نبیوں کی عمروں کو جب دیکھا، میری یہ بات یاد رکھیے گا، آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے جب نبیوں کی عمروں کو دیکھا، داؤد علیہ السلام کی عمر آپ کو تھوڑی معلوم ہے، ایک روایت میں آپ نے دیکھا کہ ان کی عمر 40 سال ہے، دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے دیکھا ان کی عمر 60 سال ہے۔ سو آپ نے اپنی عمر میں سے